حسین نے خیمہ الہیہ میں جب سب کو جمع کیا، خط سامنے، شاید یہی رہ گیا تھا جو مالک کی رضا تھی کہ یہی میں ختم کر، وہی پڑھانا چاہتے ہیں۔ مالک نے خط سامنے رکھے، اب میں جملے پہ جملہ دوں گا، اگر ساتھ دیتے رہو گے تو ٹھیک ہے، بڑی توجہ۔ مالک نے خط سامنے رکھے، جو سمجھ گیا جملے کو میرا سلام۔ بلا تشبیہ میرے مالک نے ایک دائرانہ نظر سارے بنو ہاشم پہ ڈالی اور مخاطب ہو کے کہا میں چاہتا ہوں، نہیں بدلوں گا، مخاطب ہو کے کہا حسین چاہتا ہے کہ حسین کی طرف سے کوئی حسین بن کے کوفہ جائے۔ دیکھو میں ختم کر گیا تھا، میں پھر کہوں گا اگلے محلے کے ذمہ دار آپ ہو، پیچھے کے سجاد بھائی آپ ہو، اور پیچھے کا مرتبہ ہے کیونکہ اب جو دے رہا ہوں کہ مجھے قیمتاً دوں گا، ایسے نہیں دوں گا، میں بتا رہا ہوں، بڑی توجہ رکھنا۔ حسین چاہتا ہے کہ حسین کی طرف سے کوئی حسین بن کے کوفہ جائے۔ جملہ اتنا بھاری تھا، بنو ہاشم کے سب جوان بیٹھے کے بیٹھے رہے۔ منظر کہتا ہے دو لوگ اٹھے، دو ہستیاں اٹھی ہیں، ایک میرا مولا مسلم، ایک میرا سرکار ابو الفضل العباس۔ دونوں مالکوں نے اٹھ کے کہا مالک نوکر حاضر، حکم کر، کرنا کیا ہے؟ ابھی حکم کر کوفہ اٹھا کے یہاں لائیں۔ حکم کر نہ میرا مولا۔ عباس بادشاہ نے کہا مولا میں تو مدینے سے کہہ رہا ہوں، تو نے عباس کو موقع نہیں دیا، اگر تم مدینے میں حکم کرتا عباس کی تلوار میان سے باہر آتی، شام اور کوفہ نہیں پوری دنیا کے منافقوں کو کہتا اگر کوئی مدینے کی فصیل چھو جاتا پھر علی کا بیٹا کس نے کہنا۔ مولا حکم کر، غلام کی طرح کھل کے نعرہ حیدری۔ بس وقت اوپر ہو چکا ہے لیکن آپ نے یہ احساس ہونے نہیں دینا، میں پھر کہوں گا معذرت سے، انہوں نے اٹھ کے کہا ہے تو دو جملے لو، کیونکہ آگے جو بات کہنی ہے وہ ایک بذات خود پورا عنوان ہے، خود اگر بیچ میں رہ گیا تو کل یہی سے شروع کروں گا، بڑی توجہ رکھنا، لیکن ابھی لو۔ میرے بادشاہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ کوئی جائے، عباس کھڑے، مسلم کھڑے، اگلے دو جملے دو راز ہیں، ان پہ پڑھنے لگا تو الگ اشرا چاہیے، الگ ایک ایک جملے پہ ایک ایک اشرا چاہیے، لیکن راز لے لو، صرف راز، بس بتاؤں گا۔ عباس نے کہا مجھے بھیج میرا مولا۔ حسین نے عباس کی طرف دیکھے کہا عباس تجھے کیسے بھیجوں، تو تو میرا حرم ہے۔ انت حریمی، عباس تو میرا حرم ہے، اور حرم ہمیشہ پاس پاس رہتا ہے۔ مسلم کو کہا مسلم تو میرا خیمہ ہے، حسین کو تو میرا خیمہ ہے۔ اچھا یہ کئی بات آگے، اب ایک نامہ لکھا میرے بادشاہ نے، یہ راز کچھ میں بتا دیا تاکہ منظر پورا ہو، ایک نامہ یعنی خط لکھا کوفے والوں کے نام کہ تمہارے خط مجھے موصول ہوئے، اتمام حجت کر رہا ہوں، بڑی توجہ۔ اس میں لکھا کہ میں تمہاری طرف مسلم کو، بڑی توجہ، دو جملے ہیں، اگر تم نے پہلا لے لیا تو دوسرا کہوں گا کیونکہ دوسرا جملہ بہت بڑا، مجھے نہیں پتا تم نے منبر پہ آج سے پہلے کسی سے سنا ہے یا نہیں، میں دعویٰ نہیں کرتا کہ راز پڑھنے والے مجھ سے بہت بہتر، مجھ سے بہت پہلے بہت کچھ پڑھ چکے، لیکن اگر نیا نظر آئے تو پھر تیرے سینے کی طاقت سے نکلی ہوئی داد پہ میرا حق ہے، بڑی توجہ۔ مالک نے اس پہ دو جملے، پہلا سنو پھر دوسرا کہوں گا۔ مالک نے لکھا یہ مت سمجھنا تمہاری طرف مسلم آ رہا ہے، تمہاری طرف حسین آ رہا ہے، تمہاری طرف حسین آ رہا ہے۔ بس بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے چہروں پہ تھکاوٹ آ گئی، اب میں چھوڑوں گا۔ بڑا جملہ کہہ دیا، تمہاری طرف حسین آ رہا ہے، مسلم کے ہاتھ پر یہ سوچ کے بیعت کر لو کہ یہ مسلم کا نہیں حسین کا ہاتھ ہے۔ کیا پڑھوں گا مسلم، کیا پڑھوں، کہاں تک پڑھوں گا؟ جس جگہ روک کے کہو وہیں سے ایک گھنٹہ دوبارہ شروع ہو۔ یہ حسین کا ہاتھ، اور حسین کا ہاتھ کیا ہے؟ حسین نے اسی ہاتھ کو اٹھا کے کہا تھا نا یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔
حسین کہہ رہا ہے یہ مسلم کا ہاتھ نہیں ہے، یہ حسین کا ہاتھ ہے۔ پتہ چلا مسلم کا ہاتھ بھی ید اللہ ہے، حسین کا ہاتھ ہے، اس پہ بیعت کرو۔ اگلا جملہ بس ختم، یا شرح شاید کل ہو جائے۔ اگلا جملہ، اور یہ نامہ میں جو لکھا تھا جڑی حروف میں بادشاہ نے لکھا، جڑی حروف انی باعث لکم، میں اسے بھیج رہا ہوں۔ نہیں جعفریہ کی چلو دیوار اسے یاد رکھے گی کہ زیدی کچھ کہہ گیا۔ میں ایک جملہ دینے جا رہا ہوں تمہیں، شاید تمہارے لیے نیا ہو، پتہ نہیں تم خاموش ہو جاؤ گے یا آپ دو گے، یہ بھی نہیں پتا، لیکن آج راز کھول رہا ہوں، اب آپ کے کہنے پہ کھول رہا ہوں۔ آپ نے آج تک یہی سنا ہوگا نا سب سے کہ حسین نے کہا میں تمہاری طرف مسلم بھیج رہا ہوں۔ سب نے یہی پڑھا کہ حسین نے کہا میں تمہاری طرف مسلم بھیج رہا ہوں، سفیر بنا کے میں بھیج رہا ہوں۔ نا میں اردو سے لے کے فارسی اور فارسی سے لے کر عربی تک کی تمام جلیلۃ القدر کتابوں کی ضمانت کے ساتھ جملہ دکھانے کی ذمہ داری لے کے اگلی بات کہنے جا رہا ہوں کہ جتنے کہتے ہیں نا بھیجا، یہ اردو زبان کی مجبوری ثابت کرتے ہیں۔ میرے بادشاہ نے کہا تھا اتنی باعث میں تمہاری طرف مسلم کو مابوس کر رہا۔ چپ کر گئے ہو؟ نہیں، اگر سنا ہے کبھی تو چپ کر جاؤ، ورنہ کچھ بول دو صحیح نا۔ میں مسلم کو معبوس کر رہا ہوں، اور جسے معبوس کیا جائے وہ کون ہوتا؟ اگر کوئی فتویٰ نہ لگا دے، مولا محمد خاتم النبیین ہے، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو نطق کر رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ موضوع تو ہے میرا وہاں وہ آخری سٹاپ شالامار کا، آخری منٹ کا کتاب اللہ اور لسان اللہ، لیکن اب جملہ یہاں لینا تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ زبان کون ہے؟ باعث یعنی میں معبوس کر رہا ہوں، یہ لفظ دو ہی جگہ بولا گیا ہے، یا قرآن میں جب اللہ نے محمد کو معبوس کیا، یا یہاں جب حسین نے معبوس کر رہا۔ محمد اللہ کی طرف سے معبوس ہوئے تھے تو محمد اسرار الہیہ لے کے آئے، جسے اللہ سمجھنا ہے محمد کے پاس آئے، اور حسین نے مسلم کو معبوس کیا، مسلم حسین کی طرف سے اسرار حسینی لے کر آئے، جسے حسین سمجھنا ہے مسلم کے در پہ آئے۔